ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ دائماً اللہ کی رحمت اس کے شامل حال رہے، لیکن آیا یہ چاہنا کافی ہے یا یہ کہ اللہ سے سوال کیا جائے کہ اللہ خود ہمیں بتائے کہ جو چاہتا ہے میری رحمت دائماً اس کے شامل حال رہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اللہ نام کے بعد دو صفات کا ذکر کیا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے۔ بسم اللہ سے بات شروع ہوتی ہے، قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو، انسانوں کو جب اپنا تعارف کروایا ہے، جہاں سے اس کی بات شروع ہوتی ہے، تو اللہ کے بعد دو صفات ذکر کی اور دونوں کا معنی اپنے اندر رحمت کو لیے ہوئے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ الرحمن، رحمان بھی رحمتوں والا، الرحیم رحمتوں والا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف جو متضاد ہوں وہ بتا دی جاتی ہیں۔ مثلا اگر رحمان ہے، رحم والا ہے، تو غضب والا بھی ہے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرا مخلوق کے ساتھ جو پہلا تعارف ہو وہ صرف رحمتوں والا تعارف۔ ماشاءاللہ۔ جیسے انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ تو پہلا جو کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اس میں جو بندے پہ امپریشن پڑتا ہے وہ بہت دیر پا ہوتا ہے، اس کو زائل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ چاہتا ہے پہلا تصور جو میری مخلوق کے ذہنوں میں آئے میرے بارے میں وہ رحمتوں سے بھرا ہوا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فرمایا الرحمن اور الرحیم، ان میں فرق کیا ہے؟ دو الگ الگ لفظ ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ وضاحت بھی کروں گا۔ خلاصہ اس فرق کا یہ ہے کہ رحمان سے مراد عام رحمتوں والا ہے اور رحیم سے مراد خاص رحمتوں والا۔ ماشاءاللہ۔ عام رحمتیں کون سی ہیں؟ جو سب کو ملی ہوئی ہیں۔ جو سہولت اللہ نے حضرت موسیٰ کو دی ہے وہی سہولت فرعون کو بھی دی ہوئی، یہ رحمان ہے۔ حضرت موسیٰ بھی دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے فرعون کو، فرعون بھی اپنی آنکھوں سے موسیٰ کو دیکھتا ہے۔ آنکھیں کس کی بنائی ہوئی؟ اللہ کی۔ اپنے اطاعت گزار ترین بندے کو بھی دی ہوئی ہیں اور اپنے نافرمان ترین بندے کو بھی۔ ہم اور آپ اس دنیا میں جب آتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی سانس لیتے ہیں، اور شمر پلید بھی سانس، ایسا نہیں ہے کہ اس معین وقت سے پہلے چھن جائے۔ یزید بھی سانس لیتا ہے، رسول اللہ بھی کھانا کھاتے ہیں، بھوک مٹتی ہے ان کی۔ ابو سفیان بھی، ابو لہب بھی، ابو جہل بھی جب کھانا کھاتا ہے تو بھوک ان کی یعنی اللہ کی وہ رحمتیں جو اس دنیا میں اس نے جس کو بنایا ہے عام کر دی ہیں۔ کوئی بات مانے، کوئی بات نہ مانے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات انسانوں کی تاریخ کو دیکھیں کہ زیادہ تر دنیا کے ڈھیر ان کے پاس ہوتے ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے۔ قارون، بڑے بڑے بالعموم صاحبان اقتدار، نمرود، فرعون، آپ دیکھ لیں
اگر آپ تاریخ انسانیت کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کے اطاعت گزاروں کے پاس دنیا کم دکھائی دے گی اور اللہ کے نافرمانوں اور سرکشوں کے پاس دنیا زیادہ دکھائی دے گی۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ رحمان سے کیا مراد ہے؟ عام رحمتوں والے، لیکن اس کی کچھ رحمتیں خاص بھی ہیں۔ عام دائمی نہیں ہے، اس وقت تک ہے جب تک اللہ نے اس دنیا میں میرا اور آپ کا وقت رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ مہلت ختم ہوگی، اولاد چھن جائے گی، ازواج چھن جائیں گی، جائیداد چھن جائے گی، سب کچھ چھن جائے گا۔ لیکن اگر ان عام نعمتوں کو استعمال کر کے آپ نے اپنے آپ کو خاص رحمتوں کا مستحق بنا لیا تھا تو پھر وہ کبھی آپ سے جدا نہیں ہوگی۔ لیکن جنہوں نے ان عام رحمتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، ان کی جب مہلت دنیا سے تمام ہوگی تو پھر اللہ کا عذاب ان کے انتظار میں، اور وہ جو نعمتیں ملی تھی وہ ان کی حسرتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ جو نعمتیں ملی تھی دنیا میں، جب وہ دیکھیں گے کہ میرے سے کم حیثیت والے نے، دنیاوی اعتبار سے میرے سے کم پیسے والے نے، میرے سے کم حیثیت والے نے اس تھوڑے میں اتنا بڑا مقام کما لیا، اور میرے پاس وہ چیز اتنی زیادہ تھی اور میں نے ضائع کر دی ہے، تو وہ ساری کی ساری نعمتیں حسرتیں بن گئی۔ بچے سے بہت پیار تھا، اتنا اپنے بچے سے پیار تھا کہ اس کو آرام و آسائش دینے کے لیے دوسروں کے بچوں کے نوالے بھی چھین لیے۔ بعض لوگ ایسا کرتے، اپنے بچے سے اتنا پیار تھا کہ اس کو آرام و آسائش دینے کے لیے، اس کے دنیا کے ڈھیر اس کے لیے جمع کرنے کے لیے کیا کیا؟ دوسروں کے نوالے بھی، مجبوروں کے نوالے بھی چھین لیے۔ کسی کرسی پہ بیٹھا تھا، کسی اہم امپورٹنٹ پوزیشن پہ بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کے مسائل اس کے پاس آتے تھے، وہ ان سے ناجائز طریقے سے مال لے لیتا تھا۔ اب یہ بچہ جس کی خاطر اس نے، جس کی محبت میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کو دیکھ دیکھ کے دنیا میں خوش ہوا کرتا تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو محسوس ہوتی تھی اس بچے کو دیکھ کر کہ میرے بچے کے پاس سب کچھ ہے، میں نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، جو اس کی زبان سے نکلتا ہے میں اس کو پرووائڈ کر دیتا ہوں، اور اس میں نہ میں حلال دیکھتا ہوں نہ میں حرام دیکھتا ہوں۔ اور بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں میری ساری کائنات میرا یہ بچہ ہے۔ یہ بچہ قیامت کے دن باپ سے کس حالت میں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملنا ہی نہیں چاہے گا۔ نہ صرف یہ کہ ملنا نہیں چاہے گا، فرار کرے گا۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یہ قریبی رشتے ہیں۔ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، جس دن انسان اپنی ماں سے اور باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، وبنیہ، اور اپنے بیٹوں سے، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اچھا، ذہن میں سوال آئے کہ بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جن عربوں پر یہ قرآن آ رہا تھا ان کو بیٹیاں ویسے ہی پسند نہیں تھی۔ اس چیز کی دھمکی دی جاتی ہے جو بندے کو پسند ہو۔ وہ تو بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، بیٹی کی پیدائش کو شرم کا باعث سمجھتے تھے۔ آج بھی بعض جہلا مشرکین مکہ سے جن کے مزاج ملتے جلتے ہیں،
وہ بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے. کوئی خاتون اگر 1 2 3 بچیاں پیدا کر دے تو بعض جاہل انہیں منحوس سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایک سلوات پڑھیے محمد والے. ایک مرتبہ پھر سلوات. سمجھیے گا اللہ کیا فرماتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض. 4 دنوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ پورا نہیں تو منا سے پارا آپ کو سنا دوں گا. للہ ما، اور اس میں یہ مصلحتاً میں بتاتا ہوں کہ جس کے نظریے میں فکر میں خلاف قرآن کوئی بات ہو وہ خود بخود اپنی اصلاح کر لے. اس لیے کہ میں نے اپنے ائمہ کے یہ فرامین پڑھے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے نام پہ تمہیں جھوٹ بولیں گے، اور کیونکہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہماری محبت پہ تم ہر بات قبول کرتے جاؤ گے. ہم تم سے کہہ رہے ہیں ایسا مت کرنا، ورنہ شیطان تمہارا وہی حشر کرے گا جو عیسیٰ کے بعد عیسیٰ کی قوم کا کیا تھا. عیسیٰ کے بعد عیسیٰ کی قوم کا جو حشر کیا تھا تمہارا بھی وہی کرے گا. لہذا ہم سے منسوب جب بھی تمہارے پاس کوئی بات پہنچے، کسی کتاب میں پڑھو، کسی مولانا سے، یہ لفظ میرے ہیں، کہیں سے بھی تم ہم سے یعنی ائمہ سے منسوب بات سنو، آنکھیں بند کر کے بھاگ کے اسے قبول نہ کرنا. پہلے یہ دیکھ لینا کہ وہ بات قرآن کی کسی بات کے خلاف تو نہیں، قرآن کی کسی بات کے خلاف تو نہیں. اگر قرآن کے خلاف پاؤ تو یہ میرے لفظ ذرا بات کو کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو چاہے تم 70 سال کے ہو گئے ہو اور 70 سال کی عمر میں پہلی دفعہ قرآن کی آیت سنو، تو یاد رکھو تم 70 سال کے ہو، قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ مت کہنا سن کے کہ اتنی عمر ہوگی آج تک یہ گالی نہیں سنی، یہ مت کہنا، بلکہ قرآن مجید کی بات سے اپنی فکر کی، اپنے نظریے کی اصلاح کر لیں. عزیزان محترم، میں جس جگہ بھی جاتا ہوں ہر جگہ یہ کہتا ہوں، بلکہ یہ شور مچاتا ہوں، اور وہ شور یہ مچاتا ہوں کہ اللہ نے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول کے بعد مولا علی نے، مولا علی کے بعد تمام معصومین نے صرف اس کائنات میں ایک کتاب کو پڑھنے کی تاکید کی اپنے ماننے والوں کو، اور ماننے والے وہی کتاب نہیں پڑھتے. صرف ایک کتاب، 12 امام، 14 معصوم اور ان کا خالق، ایک کتاب ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن. لیکن امت اس قرآن کو پڑھ کے راضی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے پچھلے سال بھی یہ بات عرض کی تھی، مجھے نہیں پتا پچھلے سال وہ 3 مجالس تھی میرے خیال میں، اس کے بعد کتنوں کا رویہ قرآن کے بارے میں بدلا اور کتنوں کا رویہ قرآن کے بارے میں نہیں بدلا. اگر ایک سچی بات سن کر بھی جس کے بارے میں دل گواہی دے کے بات ٹھیک ہے، اگر سچی بات سن کے بھی انسان کا رویہ نہ بدلے تو خدا نہ خواستہ ہماری وہ سٹیج نہ آ گئی ہو جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان کو کچھ بتاؤ یا ان کو کچھ نہ بتاؤ انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ صرف پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے قرآن، یہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے.
اللہ انسانوں کا خالق ہے، ان کی نفسیات کا خالق ہے، اسے پتہ ہے بندہ کب بت بن جاتا ہے، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. تو خدا نہ کرے کہ ہم ایسے. اب سنیے، یہ سورۃ الشورى کی آیات ہیں. بات میں کیا کر رہا تھا؟ جن کو بچیاں پسند نہیں، اور جب بچیاں کسی عورت کے بطن سے پیدا ہو تو کہتے اے جڑی نو ہے ساڈی، جڑی بہو ہے ساڈی، اے برکت والی نہیں. یہ بہت بڑا مہا جاہل ہے، مرد ہو یا عورت ہو، پینٹ پہنتا ہو یا شلوار پہنتا ہو یا دھوتی پہنتا ہو، جو بھی پہنتا ہو، بہت بڑا جاہل ہے جو سمجھتا ہے کہ اس عورت کا کوئی نقص ہے کہ یہ بچہ بیٹا پیدا نہیں کرتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک تو بچیوں کو برا سمجھنے والوں کو اللہ نے بہت برا بھلا کہا ہے قرآن میں، اور یہ مشرکین مکہ کی صفت تھی. ٹھیک ہے، اب کون ہے، کس کے اختیار میں ہے بیٹا دینا یا بیٹیاں دینا؟ خود اللہ کے الفاظ میں بھی سن لیں. فرمایا للہ ملک السماوات والارض. یہ جو آسمان ہیں اور یہ جو زمین ہے، ان کی بادشاہت صرف ایک اللہ کی. للہ صرف اللہ کی ہے. ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. یخلق ما یشاء، اس کا جو دل کرتا ہے خلق کرتا ہے، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا اس کا دل چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کے بارے میں اس کا دل چاہے اسے عقیم کر دیتا ہے، بانجھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹا دیتا نہ بیٹی دیتا. بس بیٹے دے، بیٹیاں دے، بیٹے بیٹیاں دونوں دے، کچھ بھی نہ دے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ہمیں جو ہے نا بڑا بعض اوقات جلدی ہوتا ہے قرآن سے اللہ کو پہچانے، بہت سارے ٹھکوسلوں سے باہر نکل آئے. اللہ اگر بیٹا نہ دینے پہ آئے تو اپنے نبی کو بھی نہیں دیتا. حضرت زکریا کی وہ عمر ہی گزر گئی جس میں اولاد ہوتی ہے. جب تک عمر تھی جس میں ایک مرد باپ بن سکتا ہے، عورت ماں بن سکتی ہے، نبی ہے، اولاد کی حسرت ہے، نہیں دی. پتہ نہیں پیر کی میں دے دے، میں انہوں نہیں سمجھوں. حضرت زکریا سے بھی بڑے پیر ہیں. حضرت مریم کے پاس حجرے میں داخل ہوئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. مریم کے پاس محراب میں جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھی داخل ہوئے، دیکھا وہاں پر رزق ہے. اب روایات میں ہے کہ وہ پھل تھے کہ جن کا موسم بھی نہیں تھا. قال یا مریم انا لکی ھذا، کہنے لگے ہے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، جناب مریم نے جواب دیا یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے. اب جب حضرت زکریا نے گویا دیکھا کہ موسم نہیں ہے پھر بھی اللہ نے پھل دے دیے، تو خیال آیا اگرچہ اولاد کا میرا موسم بھی گزر چکا ہے لیکن وہ تو بے موسم بھی پھل دینے پر قدرت رکھتا ہے. نبی کو کتنی عمر ہو گئی ہے، بیٹا نہیں دیا. حضرت ابراہیم
حضرت ابراہیم کو نہیں دی اولاد. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر. اولاد کی دعا جب بھی مانگو کیا مانگو؟ نیک اور صالح اولاد دے، ورنہ بہت سارے لوگ اولاد کی وجہ سے جہنمی بن جاتے ہیں. اولاد کی وجہ سے، اگر اولاد اچھی نہ ہو. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب، ابھی وہ محراب میں کھڑے تھے، اتنے سال نہیں جواب آیا اس دعا کا، اور اب کے جو مانگی تو ابھی وہی کھڑے تھے جواب آ گیا. وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، فرشتوں کی آواز آئی، اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دے رہا. اب ذرا اس نبی کی حالت دیکھیں جو قرآن نے بتائی ہے. یہ سورہ آل عمران کی چند آیات تھی. سورہ مریم کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. وہاں پہ ذرا اور بندے کا اور اللہ کا رابطہ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اے رسول یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا پر. کب کی رحمت؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے بڑی کمزور سی، بوڑھے ہو گئے تھے، جب اس نے بڑی کمزور سی آواز میں اپنے رب کو پکارا. کہا کیا؟ کتنی عمر گزری ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کتنی عمر گزری ہے دعائیں مانگتے مانگتے. سمجھے؟ قرآن بصیرت اور معرفت بڑھاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں چیز نہ ملے تو اللہ نہ روس جاتے. ایک بندہ ملا مجھے، کہتا میں امام زمانہ دا 40 دے چلا کیتا ہے تو میرا کام نہیں ہویا تو میں نے امام میں شک پہ گیا. یہ دنیا پرست ہے. دنیا ملے تو دین اچھا، دنیا ملے تو امام اچھے، دنیا ملے تو اللہ اچھا، دنیا چلی جائے تو یا اللہ میرا ہی گھر ملے گا. سارے ہنسی خوشی راندے پہن تو جیڑی بلا ہوندی وہ میرے گھر ہی آ گئی. اب اس نبی کی بات سنی، کمزور آواز میں اللہ کو پکارا، بوڑھے ہو چکے. قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی. اگر کوئی بوڑھا بندہ سلپ ہو کے گرے، ہڈی ٹوٹ جائے نا، بڑی مشکل جڑتی ہے، کیونکہ وہ جوان والی چیز اس میں. انی وہن العظم منی، اے اللہ میری تو اب ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر چمکتا ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں تیرے سے دعا مانگنے سے اب بھی مایوس نہیں ہوں. دعا مانگنے سے مایوس نہیں، کیونکہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں. اگر میں مانگوں وہ دے دے تو اس چیز کے مجھے ملنے میں مصلحت تھی، اور اگر میں مانگوں وہ نہ دے تو اس چیز کے نہ ملنے میں میرا فائدہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ ایک بندے مجھے کہا اس نے، جناب میں انٹرویو واسطے جاندہ پہ، میرے واسطے دعا کرو میری نوکری لگ جاؤ. میں نے پوچھا محکمہ کیڑا ہے؟ آندھا جی پولیس ہے. تو میں نے کہا کہ اے اللہ
اگر اس نوکری سے اس کی آخرت بچتی ہو تو ضرور لگا دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے کہتے ہیں اگر مگر علی دعا نہ منگو نا، سیدھی منگو، آخرت میں آپ پہ ویک لے سے۔ ہم دنیا کے طالب زیادہ ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ۔ جب بھی دعا مانگے، بہت کوئی چیز پیاری لگ رہی ہے، دعا مانگے، کہیں یا اللہ یہ مجھے اس طرح کھینچ رہی ہے لیکن تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اگر اس کے میری زندگی میں آنے سے تو میری زندگی سے چلا جائے گا مجھے مت دے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے مت دے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، کتاب اصول کافی میں ایک کتاب الدعا ہے، اس میں ہمارے ائمہ نے، ائمہ اہل بیت نے علیہم افضل التحیت والسلام، افضل ترین درود و سلام ان کی ذوات اقدسہ پر، انہوں نے دعا کے بارے میں ہمیں بتایا ہوا ہے، اگرچہ ایسے پڑھتے کوئی نہیں لیکن انہوں نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ بتاتے ہیں بہت ساری حدیث ہے دعا کے بارے میں۔ ہم سمجھتے ہیں میں نے دعا مانگی فلان چیز مل جائے، نہیں مل رہی، ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہمارے امام بتاتے ہیں نہیں، تو جو چیز مانگی جاتی ہے اس کے نہ ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا کی قبولیت کی کئی شکلیں، بندہ جب مانگتا ہے اگر اللہ دیکھے کہ یہ چیز اس کو دینا مصلحت ہے تو دے دیتا ہے، اور اس میں بھی تفصیل ہے، اگر اللہ دیکھے ابھی دینا مصلحت ہے تو ابھی دیتا ہے ورنہ دیر میں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی اللہ دیکھتا ہے کہ جو میرا بندہ مانگ رہا ہے یہ میں دے دوں گا تو اس کے حق میں برا ہو جائے گا، اس کو اچھی لگ رہی ہے، لہٰذا اللہ وہ چیز نہیں دیتا، بدلے میں کچھ اور دے دیتا ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ یا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جو دعا اس نے مانگی ہے اس کو ذخیرہ کر کے روز قیامت اس کے نامہ اعمال کے لیے رکھ لو، قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو اللہ کے حکم سے وہ دعاؤں کا جو جس کو یہ سمجھ رہا تھا قبول نہیں ہوئی، وہ اللہ کے حکم سے اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ جب یہ اس کا وزن دیکھے گا، اب یہ بات ایمان کی ہے، جب اس کا وزن دیکھے گا تو اس کا جی چاہے گا کہ جو اللہ نے مجھے دنیا میں مانگی چیزیں دے دی تھی وہ بھی نہ دیتا، یہی دیتا تو بہتر ہوتا۔